جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت میں روزگار کے مواقع پیدا اور صنعتی ترقی کا پہیہ تیز کرنے میں کنسٹرکشن سے بڑھ کر کوئی شعبہ نہیں ہے۔ جب کنسٹرکشن کا شعبہ ترقی کرتا ہے تو سیمنٹ، لوہا، شیشہ، ٹمبر، پینٹ، سٹائلز، ہارڈ ویئر اور 40 سے زائد صنعتیں نشو و نما پاتی ہیں۔ جائیداد کی منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کو معقول بناتے ہوئے فائلرز کے لیے خریداری پر ٹیکس 2.5% سے 1.5% کرنے کی تجویز ہے اور فروخت پر 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس اقدام سے کنسٹرکشن کی سرگرمیاں زور پکڑیں گی اور تعمیرات کا شعبہ نشو و نما پائے گا۔ ڈیجیٹل معیشت پاکستان کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا برآمدی شعبہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کل میں نے اکنامک سروے میں بھی بات کی کہ اس وقت تک $3.8 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ سروسز ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ بیفور the year is out the IT export is going to be close to $4.5 بلین۔ پاکستان کا آئی ٹی اور آئی ٹی سے متعلقہ خدمات کا شعبہ اور ہمارے فری لانسرز، سافٹ ویئر ہاؤسز اور ڈیجیٹل ایکسپورٹرز ہمارا اثاثہ ہیں۔ آئی ٹی برآمدات کی آمدنی پر 0.25%، ایف ٹی آر کی رعایت 30 جون 2026 یعنی کہ ابھی کچھ دنوں میں ختم ہونے والی تھی۔ وزیر اعظم کی خاص ہدایت اور اس شعبے کی ترقی میں دلچسپی اور حکومت کی محنت سے پیدا کردہ مالی گنجائش کی بدولت اس رعایتی نظام کو مزید 3 سال کے لیے یعنی کہ 30 جون 2029 تک جاری رکھنے کی تجویز ہے۔ اس اقدام سے ہماری آئی ٹی برآمدات بڑھیں گی اور نوجوانوں کو اس شعبے کے جانب راغب ہونے کی تحریک ملے گی۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ایکسپورٹ سیکٹر ہماری معیشت کی گروتھ کی ضمانت بننے والا زر مبادلہ کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس وقت ایکسپورٹ پر ایڈوانس انکم ٹیکس اور منیمم ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر 2% ٹیکس عائد ہے، جسے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز ہے جو منیمم ٹیکس کی مد میں ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، اس وقت ملک میں بینکوں کے جاری کردہ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے بیرون ملک استعمال پر ہر ٹرانزیکشن پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس ٹیکس کی وجہ سے رقم کی منتقلی کے لیے غیر روایتی ذرائع کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے، جس کی حوصلہ شکنی کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو 0.5% کرنے کی تجویز ہے تاکہ اس معمول کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی سطح پر لایا جا سکے اور معیشت کو دستاویزی بنانے کی حکومتی کوششوں کو تقویت مل سکے۔ جناب اسپیکر، غیر ملکی اثاثے رکھنے پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ ٹیکس غیر ملکی اثاثے ظاہر کرنے کی حوصلہ شکنی کا باعث بن رہا تھا، جو اس ٹیکس کے بنیادی مقصد کے منافی ہے۔ ظاہر کیے جانا والا اثاثہ ایک دستاویزی اثاثہ ہوتا ہے جس پر ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ اس ٹیکس کو ختم کرنے سے پاکستانیوں کو اپنے غیر ملکی مالیاتی حیثیت ریکارڈ پر لانے کی حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے کمپلائنس، ڈاکومنٹیشن اور افزائی ریونیو کا حصول ممکن ہوگا۔ جناب اسپیکر، خواتین کی صحت کے لیے ضروری اشیاء مثلاً سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں جو خواتین کی صحت، وقار اور معاشرتی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے لیے لازم ہیں۔ اس لیے سینیٹری پیڈز اور متعلقہ اشیاء پر ٹیکس کے خاتمہ کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے دوسرا اقدام کنٹراسیپٹیوز پر ٹیکس کے خاتمے کے حوالے سے ہے۔ پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ آبادی میں اضافہ کی رفتار تشویشناک ہے اور خاندانی منصوبہ بندی حکومت کی اولین ترجیح ہے، اس لیے ہم کنٹراسیپٹیوز پر عائد ٹیکس مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس بجٹ میں اٹھائے جانے والے ریونیو اقدامات کا ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، ہم کئی دہائیوں سے پاکستان کی جو ہماری ریٹیلر برادری ہے، ہمارے بھائی اور بہن ہیں، ان کو دستاویزی معیشت کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ چھوٹے دکاندار اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ملازمت فراہم کرتے ہیں اور کراچی سے لے کر چترال تک ہر گلی کوچے اور بازار کی تجارتی سرگرمیوں کا اہم حصہ ہیں۔ چھوٹے دکانداروں کی اکثریت
ابھی تک ٹیکس نظام سے باہر ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال ہم نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا، پاکستان بھر میں چھوٹے دکانداروں اور ان کے نمائندوں کے ساتھ مشاورت کی، ان کے ساتھ مل بیٹھے، ان کی باتیں سنی، اور اس بھرپور مشاورت کے بعد دکاندار طبقے کے مطالبہ پر ہم نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا ہے جس میں انتظامی سہولتوں کی بجائے دکانداروں کے حقیقی خدشات کو مقدم رکھا گیا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 99B کے تحت چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ریٹ سسٹم متعارف کرنے کی تجویز ہے۔ اس سسٹم میں وہ دکاندار آ سکتے ہیں جن کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہے۔ وہ اس نظام کے تحت اپنی سالانہ سیلز کا 1% ٹیکس ادا کریں گے۔ اس ٹیکس میں وہ اپنا ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکیں گے، مگر گوشوارہ جمع کراتے وقت انہیں کم از کم 25,000 روپیہ جمع کرانا پڑے گا۔ روٹین میں کوئی آڈٹ نہیں ہوگا، خریداری پر ود ہولڈنگ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور انہیں پوس مشین رکھنے سے استثناء ہوگا۔ جو دکاندار فکس ٹیکس سسٹم کا انتخاب کرے گا اس کو سبز رنگ کی ایک تختی دی جائے گی جس پر ایک تصدیقی QR کوڈ چسپاں ہوگا جو ان دکانوں پر آویزاں ہوگی۔ اس تختی کی موجودگی میں FBR اہلکاروں کو پوچھ گچھ کے لیے دکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس اسکیم کے تحت ایک سادہ اور ایک صفحے کا ٹیکس گوشوارہ ہوگا جو اردو کے علاوہ تمام بڑی مقامی زبانوں میں دستیاب ہوگا۔ جناب اسپیکر، اسی طرح گزشتہ 7 سال سے جامع جرمانوں کی رقم کو انفلیشن کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، اور ڈیجیٹل انٹیگریشن کی خلاف ورزی پر بھی جرمانوں کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان اقدامات کا مقصد ریونیو بڑھانا نہیں بلکہ ان کا اصل ہدف احتساب ہے۔ یہ اقدامات اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اب ٹیکس چوری آسان نہ رہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ میں 3rd شیڈول کے دائرہ کار کو وسعت دی جا رہی ہے، اور اس میں فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز کی کیٹیگری کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ملتی جلتی یا ایک جیسی اشیاء کو ان کی درجہ بندی کی بنیاد پر مختلف شرح سے ٹیکس لگایا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈر انوائسنگ اور اشیاء کی غلط درجہ بندی کا رجحان بڑھا۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اس درجہ بندی میں اشیاء کے ٹیکس ریٹس کو معقول کرنے کی تجویز ہے۔ موجودہ قانون کے تحت اگر کوئی کمپنی کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدتی ہے تو رقم کی ادائیگی کے وقت سپلائر سے ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ اب انڈیویجولز اور AOPs بھی اگر کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدیں گے تو رقم کی ادائیگی کے وقت ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کیا جائے گا، کہ تاکہ تمام غیر رجسٹرڈ سپلائرز خود کو سیلز ٹیکس کے قانون میں رجسٹر کرنے کو ترجیح دیں۔ جناب اسپیکر، اب میں ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کی طرف آتا ہوں جو ہے FBR کا نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل۔ اس میں 3 بڑے جو ہیں اس کے پلرز ہیں۔ پہلا ہے دا نیشنل فیس لیس سینٹر اینڈ